بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اینول ٹیکس ریٹرن، سالانہ ٹیکس گوشوارہ جمع کرنے کے طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے۔ آئرس کی سائٹ پہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ انفارمیشن اکٹھے کرنے ہوں گے تاکہ آن لائن فائلنگ کرتے وقت ہمیں آسانی ہو، جیسے ٹوٹل سیلری جو ہم نے لی ہے اس سال کے دوران، ٹیکس جو ہماری سیلری سے کٹا ہے، بینک جتنے بھی ہمارے نام پہ ہے اور ان کا 30 جون کا بیلنس ہمیں لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز اور موبائل فون جو ہمارے نام پہ ہیں، جس کے اوپر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہم نے پے کی ہے، ان کی سرٹیفکیٹ ہمیں سروس پرووائڈر سے لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ بینک نے جو کیش وڈرال کے اوپر جو ٹیکس کاٹا ہے، یا اسکول کے فی، ایئر ٹکٹ اور کار کے رجسٹریشن کے اوپر جو ہم نے ٹیکس پے کی ہے، ان کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا۔ علاوہ ہم نے اس مالی سال کے دوران جو ہیلتھ لائف انشورنس کے پریمیم پے کی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہم نے اگر کوئی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ کو ڈونیشن پے کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ پی ایف کا ہمارا اس سال کا جو کنٹریبیوشن 30 جون کے اندر ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے اگر کہیں سے قرض یا لون لیا ہے، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے، انڈیویجول سے، امپلائر سے، جس سے بھی لیا ہے، وہ ساری چیزوں کا 30 جون کا بیلنس ہمیں لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بھی ایسٹس خریدے ہیں، گھر، کار یا اور کوئی چھوٹا موٹا ایسٹس خریدا ہے، وہ سارے لسٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے۔ اور جو ہمارے پرسنل ایکسپنسز ہیں وہ ہیڈ وائز ہمیں چاہیے ہوں گے، جیسے رینٹ ہم نے کتنا پے کیا ہے، ٹیکسز وغیرہ ہم نے کتنے پے کیے ہیں، ٹریول کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے، الیکٹریسٹی، واٹر، گیس، ٹیلی فون، میڈیکل کے خرچے اور ایجوکیشن کے خرچے، اور علاوہ آپ کے گھر بار کے جو دوسرے اخراجات ہیں ان سب کو لسٹ ڈاؤن کریں۔ اس کے بعد آپ جائیں irs.fbr.gov.pk کے اوپر، انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگا جس میں آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کرنا ہے۔ یوزر آئی ڈی آپ کا NIC نمبر ہی ہوتا ہے۔ پاسورڈ اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ NIC ڈالنے کے بعد فارگیٹ پاسورڈ میں جا کے نیا ون ٹائم پاسورڈ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں دوبارہ منگوا سکتے ہیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ نے ڈکلیریشن فارم سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ آلریڈی کر چکے ہیں تو آپ کو ڈرافٹ میں ملے گا، اگر نہیں کیے ہیں تو لیفٹ سائڈ کے سیکنڈ ٹیب ڈکلیریشن میں جا کے آپ اپنا فارم سلیکٹ کریں گے۔ فارم سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ٹیکس پیریڈ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جو پیریڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ٹیکس ایئر آپ نے انٹر کرنا ہے۔ ٹیکس ایئر جس سال میں جا کے ٹیکس ایئر ختم ہوتا ہے وہ والا سال انٹر کریں گے تو آپ کے پاس دکھائے گا کہ یہ ٹیکس پیریڈ جو ہے نا 1 جولائی 2020 سے لے کے 30 جون 2021 تک کا ہے۔ فارم اوپن ہونے کے بعد آپ نے امپلائمنٹ کے اندر سیلری سلیکٹ کرنی ہے۔ سیلری سلیکٹ کرنے کے بعد پچھلے سال جولائی سے لے کے اس سال جون تک جتنی آپ نے سیلری لی ہے وہ انٹر کرنی ہے۔ سیلری کے علاوہ آپ نے اگر کوئی ایکچوئل ریمبرسمنٹ لیے ہیں میڈیکل کی یا اس طرح کے ٹکٹ وغیرہ کی، وہ انٹر کریں، اور ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کا بٹن جو ہے نا وہ پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کا ڈیٹا سیو رہے۔ آپ ڈائریکٹ ٹیکس چارجیبل /پیمنٹ کے ٹیب پہ جائیں گے اور وہاں جا کے جتنے بھی ٹیکس وتھ ہیلڈ ہوئے ہیں آپ کے امپلائر کی طرف سے یا جو دوسرے سروس پرووائڈر کی طرف سے، وہ ایک ایک کر کے آپ نے انٹر کرنا ہے اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے۔
اب آپ آئیں گے کمپٹیشن کے ٹیپ میں. یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جتنا ٹیکس چارجیبل تھا اور جتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ سارا آپ کو کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا. آئیڈیلی تو یہ زیرو ہونا چاہیے. زیرو نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ریفنڈیبل میں آنا چاہیے, تب آپ آگے جا سکتے ہیں. اگر کہیں ٹیکس ڈیمانڈ میں ہے, یعنی ٹیکس آپ کا چارج زیادہ ہو رہا تھا اور کم کٹا ہے, ڈیمانڈ دکھا رہا, تو اس کیس میں آپ نے وہ جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ پے کر کے پھر آگے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جائیں گے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سب سے پہلے اپنے جتنے بھی ایکسپنسز ہے وہ ہیڈ وائز انٹر کرنے ہوں گے. ایکسپنسز کیلکولیٹ اس طرح سے کریں کہ پچھلے سال جولائی سے لے کے اس سال جون تک جتنے آپ نے خرچے کیے ہیں وہ سارے خرچے آپ کیلکولیٹ کریں اور یہ ایک ایک کر کے انٹر کرتے جائیں. دوسرا ٹیپ جو ہے وہ پرسنل ایسیٹس / لائبلٹیز کا ہے. اس میں آپ نے اس سال کے اندر جتنے ایسیٹس کے اوپر خرچے کیے ہیں وہ سارے انٹر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے بینک میں یا کوئی ڈپازٹس وغیرہ اگر کچھ پڑے ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے انٹر کریں گے. اور جو لائبلٹیز آپ کے بنتے ہیں, آپ نے کوئی لون وغیرہ لیے ہیں انڈیویجول سے یا کمپنی وغیرہ سے, وہ سارے انٹر کرنے ہیں. اور پی ایف کا جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس سال کا وہ بھی آپ نے اس اسٹیپ میں انٹر کرنی ہے. اب آپ جائیں گے ریکنسلیشن آف نیٹ ایسٹس والے ٹیپ کے اوپر. یہاں جانے کے بعد جو آخری سیکنڈ لاسٹ والا جو ٹیپ ہے انریکنسائل اماؤنٹ, یہ جو ہے نا یہ آپ کا زیرو ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا انکم کمایا ہے وہ کہیں نہیں کہیں خرچ کیا ہے یا کہیں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ اگر زیرو نہیں ہے تو چھوٹا موٹا اگر خرچ ڈفرینس ہے تو آپ نے ایکسپنس والے ٹیپ میں جا کے اپنے ایکسپنس تھوڑا کم کر کے یا بڑھا کے جو ہے نا اس کو زیرو کرنا چاہیے. یہ جب تک زیرو نہیں ہوگا تو آپ یہ ریٹرن جو ہے نا سبمٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ایسیٹس اور لائبلٹیز جب ریکنسائل ہوں گے تو آپ نے ویریفیکیشن کے ٹیپ پہ جانا ہے. ویریفیکیشن کے ٹیپ پہ جا کے 4 ڈیجٹ جو پن آپ کو شروع میں ملا ہے وہ انٹر کرنا ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ یہ جو ابھی تک کام کیا ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے سیو کر کے یہاں سے نکل جائیں اور مین ہوم پیج میں جا کے چینج پن کے آپشن سے اپنا نیا جو ہے نا 4 ڈیجٹ پن جنریٹ کر دیں. پن جنریٹ کرنے کے بعد آپ پھر ڈرافٹ میں جائیں. ڈرافٹ میں جا کے یہ جو ریٹرن پہ آپ نے کام کیا ہے اس کو دوبارہ اوپن کر کے پھر آپ ویریفیکیشن پہ جائیں. ویریفیکیشن پہ جا کے نیا جو 4 ڈیجٹ پن آپ نے بنایا ہے وہ انٹر کریں. انٹر کرنے کے بعد ویریفائی کریں. ویریفائی کرنے کے بعد لاسٹ جو آپ کا آپشن رہتا ہے وہ سبمیشن کا ہے, وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ملے گا ٹاپ پہ, وہاں سے جا کے آپ سبمٹ کریں. سبمٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا جو ریٹرن ہے یہ ڈرافٹ سے نکل جائے گا اور کمپلیٹ ٹاسک کے ٹیپ میں چلا جائے گا. وہاں جا کے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ویو کر سکتے ہیں. کلک کریں اس ڈرافٹ کے اوپر اور لیفٹ سائڈ میں ویو میں جا کے اس کو ویو کر لیں. ویو کرنے کے بعد آپ ٹاپ میں جو ہے نا پرنٹ کے اوپر کلک کر کے اس کا پی ڈی ایف بھی بنا سکتے ہیں. پی ڈی ایف بنا کے اپنے پاس اس کو سیو کر سکتے ہیں. اب جو ہے لاسٹ جو ہے اگر آپ کا کوئی ریفنڈ بنتا ہے, ریفنڈ کے ٹیپ پہ جا کے یہاں پہ بھی وہی پروسیجر ہے. یہ سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ریفنڈ اس ریٹرن کے بیس پہ بنتا ہے وہ اماؤنٹ یہاں پہ انٹر کریں. انٹر کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو بھی سبمٹ کرنا ہے.
ریٹرن سبمٹ ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد آپ کو FBR کی طرف سے اس طرح کا ایک کنفرمیشن ای میل موصول ہوگا۔ تھینک یو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔